ایک انگریز کا منصوبہ تھا مسلمان کو ٹکڑوں میں تبدیل کرنا اور مسلمانوں کی سپلائی لائن بند کرنا. آپ دیکھیں نا پاکستان، یہ پورے KPK سے یہاں سے سپلائی لائن جاتی تھی نا ہندوستان، یہیں سے لشکر اٹھ کے جاتے تھے. پاکستان بنا، سپلائی لائن کٹ گئی، مسلمان متحدہ ہندوستان تقسیم ہو گیا. لیکن اس چھوٹے سے ٹکڑے سے پاکستان کام لے رہا ہے. یہ چھوٹا ٹکڑا کتنا پیارا ہے. یہ جہاد کا بھی مرکز ہے، یہ تبلیغ کا بھی مرکز ہے، یہ دینی سیاست کا بھی مرکز ہے، یہ خانقاہی نظام کا بھی مرکز ہے، تعلیمی اداروں کا بھی مرکز ہے. پاکستان کے دینی تعلیمی ادارے دنیا میں نام رکھتے ہیں، صف اول پر ہیں. لا الہ الا اللہ. یہ سارے کام پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں. دشمن کی نیت کیا تھی اور اللہ کا منصوبہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. آج ہم یہاں سکھ کا سانس لے رہے ہیں، آرام سے اپنے دینی کام کر رہے ہیں. اس میں ہمارے محافظین کا کردار ہے. الحمدللہ ہم عراق نہیں، ہماری حالت شام کے مسلمان بہن بھائیوں کی طرح نہیں، ہماری حالت یمن کے بہن بھائیوں کی طرح نہیں، ہماری حالت عام عرب ریاست کے مظلوم مسلمانوں کی طرح نہیں. الحمدللہ ہمارے گرد مضبوط ایک حصار ہے. ہماری مسلح افواج ہیں، چاہے وہ ہوائی ہوں، بری ہوں، بحری ہوں، وہ ہمارے محافظ ہیں اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. آج اس ملک میں امن ہے تو اس میں بہت بڑا کردار نظریاتی سرحدات کے محافظین کے ساتھ ساتھ جغرافیائی سرحدات کے محافظین کا بھی ہے. دونوں کا ہے، دونوں کا انکار ممکن نہیں. دونوں کا کام اسلامی ہے. یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اسے بنانا ہے، ہم نے اسے سنوارنا. خیر، بات ہو رہی تھی ایک اللہ کے منصوبے پر، ایک انگریز کے منصوبے پر. بہرحال نظریہ پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ نعرہ لگا. ٹھیک، بہت سے مسلم لیگیوں نے کہا، وڈیروں نے، جاگیرداروں نے، یہ نوجوانوں کا جوشیلا نعرہ تھا. تمہارے چہرے کے اوپر شرم آنی چاہیے تمہیں. کیا تم نے منافقانہ نعرہ لگایا تھا؟ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ تم یہاں صدر بن جاؤ، وزیر اعظم بن جاؤ، وزیر اعلیٰ بن جاؤ، بیوروکریٹ بن جاؤ، یا کسی اور اہم ترین منصب پہ آ جاؤ. پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حاکمیت ہو. خیر، وہ مسلم لیگ جو ہمیشہ ہارتی رہی، رولتی رہی، 1946 میں آ کے اس نے انتخابات میں بہت بڑی اکثریت حاصل کر لی، کروائی گئی، کر لی گئی، جو بھی ہے. پھر ترمیم ہوئی، ہاں، اور پھر کیا کہتے ہیں، خود مختار ریاستیں نہیں بلکہ ترمیم کر کے کہا ایک خود مختار ریاست ہوگی پاکستان. ٹھیک ہے جی، پاکستان مارز وجود میں آ گیا. اللہ کا شکر ہے. 14 اگست 1947 یا 15 اگست 1947. خیر 14 اگست ہم نے لے لیا، 15 اگست ہم نے ہندوستان کو دے دی. کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پر کوئی کفر و اسلام کا مسئلہ تو نہیں نا بھائی. پاکستان بن گیا. سوال پیدا ہوا، پاکستان بنتے ہی یہاں کون سا دستور آیا؟ پہلا یہ کہ کون سا آنا چاہیے تھا؟ بھائی سیدھی سادی بات ہے، اسلام آنا چاہیے تھا. اور کیا آنا چاہیے تھا؟ کیونکہ پاکستان بنا اسلام کے لیے تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان ہجرت اسلام کے لیے ہوئی تھی. ماؤں بہنوں کی عفتیں عصمتیں لٹی تو پاکستان کے لیے، کیا کہتے ہیں، اسلام کے لیے ہوئی تھی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس لیے تو نہیں ہوئی تھی. ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی عفتیں عصمتیں لٹائیں، ہمارے بڑوں نے اپنے بچوں کے جنازے اٹھائے، ہمارے چھوٹے یتیم ہوئے. اللہ ذوالجلال کی قسم یہ کسی اس مقصد کے لیے نہیں ہوتا فلاں صدر بن جائے، فلاں گورنر بن جائے، فلاں وزیر اعظم بن جائے. اس لیے ہوا تھا کہ اس دھرتی پر اسلام نافذ ہو جائے. اس لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی، اتنی بڑی قربانی دی گئی. تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی اور تاریخ کا سب سے بڑا ظلم اس ہجرت کے اوپر ہوا. لاکھوں کی تعداد میں مسلمان قتل ہوئے، عصمتیں عفتیں لوٹیں، ہم داغدار ہوئے. ہماری آج بھی ہماری مائیں سکھوں اور ہندوؤں کے عقد کے اندر ہیں. انہوں نے سکھ جنے، ہندو جنے، آج بھی لوگ موجود ہیں. لا الہ الا اللہ. آج بھی پاکستان میں وہ نسل چند کچھ تعداد میں موجود ہیں جو اپنے بڑوں کو کے سر کٹتے ہوئے انہوں نے دیکھے اور اکیلے پاکستان آئے، سر بسجود ہوئے،
وہ سمجھے انہیں منزل ملی، وہ شکر بجا لائے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. بہرحال پاکستان بنتا ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پہلے ہی دن یہاں قرآن و سنت کا نظام نافذ ہوتا. جو قیادت اپنے مقاصد سے مخلص ہوتی ہے وہ مقاصد کی امپلیمنٹ میں دیر نہیں لگاتی. لیکن پاکستان میں اسلام نافذ نہیں ہوا. دکھتی درد بری حقیقت یہی ہے، پاکستان میں اسلام نہیں آیا. جس کے لیے پاکستان بنا تھا وہ پاکستان میں نہیں آیا. اس لیے اللہ ناراض ہے. سن لیں، اللہ ناراض ہے. اللہ راضی ہوتا تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے. وہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کے سارے اثرات نہیں دکھا رہا، ورنہ ہم زمین میں دفن ہوتے، ہمیں جگہ نہ ملتی. ہمارے بڑوں نے جو غلطیاں کی ہیں اللہ ان کی سزا سے ہماری حفاظت فرمائے. پاکستان میں اسلام نہیں آیا تو کیا آیا بھائی؟ پاکستان کا تو سوال ہوتا تھا پاکستان میں کون سا آئین آئے گا؟ بھائی قرآن و سنت بنا بنایا قانون، بنا بنایا، ماشاء اللہ. وہ بنا بنایا نہیں ہے بھائی، وہ قرآن و سنت اس ملک میں نہیں آیا. جن سے سوال ہوتے تھے وہی نہیں لائے. وہی مسلم لیگ اس ملک میں، اس مسلم لیگ نے اسلام کو نہیں آنے دیا. جنہوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا ان لوگوں نے پاکستان میں اسلام کو نہیں آنے دیا. تو پھر کیا آیا؟ 1935 ایکٹ. جب میں نے لا پڑھا اس وقت، خیر اس سے پہلی آنکھیں کھل گئی تھی شاید، وہ تو مطالعہ پاکستان میں ہی آنکھیں کھل گئی تھیں. 1935 ایکٹ جس کی مخالفت خود مسلم لیگ نے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کی تھی. یہ مسلمانوں کے مفادات سے متصادم قانون ہے 1935 ایکٹ. جس مسلم لیگ نے 1935 ایکٹ کو مسلمانوں کے مفادات سے متصادم قانون قرار دیا، اسی مسلم لیگ نے پاکستان بنتے ہی اسی 1935 ایکٹ کو اس ملک کا آئین بنا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون ثم انا للہ و انا الیہ راجعون ثم انا للہ و انا الیہ راجعون. پاکستان بنا، 1935 ایکٹ کو آئین کا درجہ دیا گیا، اسی سے کام لیا گیا. کیا جی؟ وقت نہیں ملا تو 1935 ایکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کا وقت مل گیا آپ کو؟ شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ وقت نہیں ملا؟ شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ وقت نہیں ملا. آپ کو کافرانہ قانون کو امپلیمنٹ کرنے کا وقت ملا؟ یہ جو اسلامی قانون کسی کارخانے سے بنا کے لانا تھا آپ نے؟ خود کے تدبیر بنا بنایا قانون ہے، کیوں نہیں لائے؟ یہ الف لیلا کی کہانیوں میں تو نہیں پڑا ہوا تھا اسلامی قانون. 1857 سے پہلے اس ملک میں یہی قانون تو راج کرتا تھا. جو قانون انگریز سے پہلے آنے سے پہلے راج کرتا تھا اس کو من وعن ایز اٹ از نافذ کر دیتے. جو دیوانی قوانین، جو فوجداری قوانین، جو انتظامی قوانین، جو حکومتی اور ریاستی قوانین انگریز کی آمد سے پہلے تھے، اور انگریز آتے ہی گریجولی ان تمام قوانین کو ختم کر کے اس دھرتی کے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے غلام بنائے رکھنے کے لیے جو دیوانی اور فوجداری اور انتظامی قوانین بنائے تھے ان کو یک جنبش قلم ختم کرتے ہوئے انگریز کی آمد سے پہلے جو قوانین تھے انہیں ایز اٹ از نافذ کر دیتے. پھر حالات کے مطابق جو تھوڑی بہت امینڈمنٹ ہوتی وہ کرتے رہتے، کیونکہ تعزیری قوانین میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے. یہ تو قانون پڑھنے پڑھانے والے اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ اکبر. عارف یار اس کو بند کر دو، ڈسٹرب ہو رہا ہوں. آپ کی نا بیل بھی آ رہی ہے، اس کو نوٹ کرنا کہاں ہے یہ منٹ کو، اس کو ٹھیک. لا الہ الا اللہ. تو اس لیے یہ بہانہ مت تراشیے اور اپنے آپ کو گناہ بےلذت میں نہ مبتلا کیجیے کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرنے کا وقت نہیں ملا. جنہوں نے غلطی کی وہ جانے، اللہ جانے، لیکن آپ اس غلطی کا دفاع کر کے، ڈیفینڈ کر کے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا نہ کریں.
شخصیتیں معصوم نہیں تھی, خطا ان سے بھی ہو سکتی تھی اور ہوئی بھی ہے. جنہوں نے پاکستان میں اسلام کو نہیں آنے دیا, انہیں اتنا وقت ملا کہ اس میں تھوڑی بہت ترمیم کر کے پاکستان کا قانون بنا دے. اتنا وقت ملا تعزیرات ہند کو تعزیرات پاکستان بنا دے. یہ وقت ملا ان کو. یہ وقت نہیں ملا کہ صرف اتنا لکھ دیں کہ اس ملک کا دستور قرآن و سنت ہوگا, قرآن و سنت سے متصادم قانون یہاں نہیں چل سکتا. اس کو ریڑھ کی ہڈی بنا لیتے, قانون کے ڈھانچے کی ریڑھ کی ہڈی صرف اس ایک لائن کو بنا دیتے جس کو لکھنے کے لیے 5 سیکنڈ کی ضرورت ہے بس. لیکن یہ نہیں ہوا آپ سے, کیونکہ یہ آپ نے کرنا ہی نہیں تھا, نہیں کرنا تھا, آپ نے نہیں کیا. لا الہ الا اللہ. ہماری جو تاریخ ہے نا, اس کو بڑی بے سے پڑھنے کی ضرورت ہے, اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت ہے. صرف پاکستان آیا تو لال پیلی نیلی جھنڈیاں لگا کے, سبز جھنڈے گردنوں میں ڈال کے, اور اپنے ادارے کی عمارت کے اوپر ایک بڑا سا ڈنڈا کیا کہتے ہیں لہرا کے یہ کام نہیں بنتا. یا تھوڑی سی پاسنگ آؤٹ کر کے اور سلوٹ مار کے اوپر نیچے کر کے, بھائی یہ کام ہماری افواج کرتی ہے, آپ سے بہت اچھا کرتی ہے, انہیں کرنے دیں, یہ ان کا کام ہے. ہم ان کو سلام کرتے ہیں, وہ ہمارے محافظ ہیں. ہم ان کے کام آتے ہیں, وہ ہمارے کام آتے ہیں. جو کام جن کا ہے انہیں کو اچھا لگتا ہے. لیکن صرف گردنوں کے اندر جھنڈے ڈال کے اپنے ادارے کے اوپر ایک جھنڈا کھڑا کر کے, اور اگر آپ ان چیزوں پر کیا کہتے ہیں ان چیزوں پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ علماء وقت تم لوگوں نے اپنی عوام سے حقائق کو کیوں چھپایا, بڑوں کی غلطیوں کو تم سامنے کیوں نہیں لائے, اس ملک میں جو اسلام نہیں آیا تم نے ان کی وجوہات پہ غور کیوں نہیں کیا, وجوہات سامنے کیوں نہیں لائے, اور اپنی جانیں دینے کے لیے تم تیار کیوں نہیں ہوئے. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. پاکستان بنتا ہے, 1935 ایکٹ آتا ہے, کابینہ بنتی جناب, کابینہ ماشاءاللہ اس ملک کی کابینہ بنتی ہے جو ملک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے لیے لیا گیا تھا. اس مملکت کی کابینہ بنتی ہے جس مملکت کی طرف ہجرت کرتے ہوئے لاکھوں ماؤں بہنوں نے عزتیں قربان کی, عصمتیں قربان کی, جانیں لٹائیں, یتیم ہوئے, خوار ہوئے, اپنے پورے خاندان وہاں چھوڑ کے یہاں آئے. اس ملک کی پہلی, اس مملکت کی پہلی کابینہ بنتی ہے جس کا پہلا وزیر خارجہ مرزائی زندیق مرتد سر ظفر اللہ خان, جس کو سر کا ایوارڈ بھی انگریز نے دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, سر ظفر اللہ خان. اس ملک کا وزیر تعلیم بھی غیر مسلم, اس ملک کا وزیر قانون بھی پہلا غیر مسلم, اور بھی بہت کچھ ہے, لیکن آپ کو 3-4 بڑے عہدے بتا رہا ہوں. پہلی کابینہ میں وزیر خارجہ, وزیر تعلیم, وزیر قانون, اور پیچھے رہ کیا گیا یہ بتائیں مجھے. یہ اس مملکت کی کابینہ ہے جس مملکت کو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے لیے لیا گیا تھا. یہ حقائق کیوں نہیں بتائے جاتے لوگوں کے سامنے, کیوں نہیں لائے جاتے؟ کہتے ہیں جی نہیں وہ تو بڑا قابل بندہ تھا, اس جیسا تو پھر پاکستان میں کوئی تھا ہی نہیں. اور تھا نہیں پھر ملک بنایا کیوں؟ شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ ہم مسلمان اتنے یتیم اور اتنے گئے گزرے تھے کہ سر ظفر اللہ خان جیسا کوئی نہیں ملا, وزیر تعلیم کے منصب پہ کوئی نہیں ملا, وزیر قانون کے منصب پہ کوئی نہیں ملا. ارے بھائی جب آپ کی تیاری ہی نہیں تھی آپ نے ملک کیوں بنایا؟ نہ بناتے نا, تھوڑی دیر اور انتظار کر لیتے. آپ کو مولانا شبیر احمد عثمانی نظر نہیں آئے؟ آپ کو مولانا ظفر احمد عثمانی نظر نہیں آئے؟ آپ کو مفتی محمد شفیع نظر نہیں آئے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں, کافروں کو عہدے دیتے ہوئے, زندقین اور مرتدین کو عہدے دیتے ہوئے. جس نے محمد علی جناح کو بھی کہا کہ یا جنازہ کیوں نہیں پڑھا, کہا کافر مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا, مسلمان کافر کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا. یہ مسلمان ہے تو میں مسلمان نہیں, یہ میں مسلمان ہوں تو یہ مسلمان نہیں. جو علل اعلان جنازہ نہ پڑھے, یہ تو میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں جو اس نے کہا, جو علل اعلان جنازہ نہ پڑھے آپ نے اس کو وزیر خارجہ بنا دیا. شرم نہیں آئی؟ لا الہ الا اللہ. پھر اس کے کتنے اثرات مرتب ہوئے بیوروکریسی کے اوپر, اندرون ملک بیرون ملک, ایمبیسیز میں.
سر ظفر اللہ خان نے جو مرزائیت پھیلائی بیوروکریسی کے اندر، اس کی اثرات آج بھی ہیں اللہ ذوالجلال کی قسم آج بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں ظفر اللہ خان آیا چلا گیا، وہ ایسے زہریلے بیج بو گیا نوکر شاہی کے اندر. آج بھی دشمنان ختم نبوت اور دشمنان صحابہ ہماری بیوروکریسی کے اندر راج کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. قانون غیر مسلموں کے ہاتھ میں، تعلیم غیر مسلموں کے ہاتھ میں، وزارت خارجہ فارن افیئرز کی غیر مسلموں کے ہاتھ میں. ہمارے ہاتھ میں کیا؟ جھنڈا لہرانا، جنازہ پڑھانا. خدا کے لیے میرے اپنے سننے والے میرے ساتھی مجھ پر گولہ باری نہ کریں، میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہیں. خدا کی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں. مولانا شبیر احمد عثمانی سے کیا کام لیا گیا مجھے بتائیں؟ دارالعلوم دیوبند کے محتمم، بڑی سے بڑی یونیورسٹی کا چانسلر بھی ان کے پاؤں کے، ان کے ٹخنوں کے برابر نہیں. علم میں، فقاہت میں، عمل میں کون اس پوری کابینہ کے اندر جو مفتی شفیع صاحب کا مقابلہ کر سکے مولانا شبیر احمد عثمانی کا، یا مولانا ظفر احمد عثمانی کی فقاہت کا مقابلہ کر سکے؟ یہ لوگ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو کلیدی منصب پر بٹھایا جائے. کلیدی ہوتے، کلیدی مناصب غیر مسلموں کو دیے گئے. غیر مسلموں کو، میں اور شعبوں کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے شعبوں کے اندر یہی غیر مسلم تھے، ان کو دیے گئے. ہمیں کیا دیا گیا؟ جھنڈا لہراؤ، جنازے پڑھاؤ. ہمارا کام یہ سپرد تھا. مغربی پاکستان میں، پاکستان کے ایک حصے میں، مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر اللہ خان، مولانا ظفر احمد عثمانی نے جھنڈا لہرایا، اور یہاں کیا کہتے ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی نے جھنڈا لہرایا. بس ہمارے بڑوں سے جھنڈے لہرائے گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم جھنڈے ہی لہراتے ہیں، یا گردن میں یا ادارے کے اوپر. اس لیے پاکستان والا تھا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی ایک جھنڈا گاڑے، مولانا ظفر احمد عثمانی اس طرف جھنڈا گاڑے. اس لیے پاکستان منع تھا کہ گورنر پاکستان فوت ہو جائے تو مولانا شبیر احمد عثمانی صرف جنازہ پڑھائے. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں کابینہ کے اہم ترین مناصب غیر مسلموں کو دیتے ہوئے اسلام کی قیادت کرنے والوں سے صرف جنازے پڑھائے جائیں اور جھنڈے لہرائے جائیں. یہ ہے وہ دکھتے حقائق جس پر آج کا مولوی بھی بیان کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی مفادات پہ ضرب پڑتی ہے. وہ ریاست کے سامنے، ریاست کیا کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں کس کس کا شکار ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. کیا کریں؟ ہر طرف اپنے ہیں تو بندہ کیا کرے؟ یہ ملک اپنا، اس ملک کو چلانے والے اپنے، اس ملک میں نظام اسلام کی نفاذ کی بات کرنے والے بھی اپنے، تو سارے اپنے. لا الہ. اور پھر اگلی دکھتی حقیقت دیکھیں، قرارداد مقاصد کو. یہاں سے آپ نے الگ کلپ بنانا. قرارداد مقاصد کو، پہلے بھی کلپ ہوتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، الگ الگ. قرارداد مقاصد کو دیکھ لیں آپ. پاکستان بنا جی، پاکستان کس کے لیے؟ لا الہ الا اللہ. قرارداد پاکستان مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں قرارداد پاکستان پیش ہوتی ہے. خدا کی قسم دل پھٹنے لگتا ہے. اس وقت کی اسمبلی کی کارروائی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے. اتنی تو کم سے کم جرت کیا کریں نا، فرصت نکالیں، اس وقت کی اسمبلی کی کارروائیاں پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے ان لوگوں کے اندر کتنا اسلام تھا. اسمبلی سے واک آؤٹ ہوتے رہے کہ قرارداد مقاصد کیوں پیش ہوتی رہی، کیوں پیش ہو رہی ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہمارے کفن گیلے تھے، ہمارا خون ابھی بکھرا پڑا تھا، ٹپک رہا تھا. ہر طرف ہماری ماؤں بہنوں کی لاشیں تھیں. ان لاشوں کے ہوتے ہوئے اسمبلی کے بہت سے بے ایمان اس بات پر واک آؤٹ کر رہے تھے کہ کیا ملک ہم نے مذہبی ملاؤں کے لیے بنایا ہے، اسلام کے لیے بنایا ہے؟ یہاں قرارداد مقاصد کیوں پیش ہو رہی ہے؟ اور کابینہ کے دیگر اراکین واک آؤٹ کرنے والوں کو منا کے لاتے تھے، اندر منا کے لاتے تھے. خدا کے لیے پاکستان کی تاریخ پڑھیں، آپ کو کام کی سمجھ بھی آئے گی اور کام کرنا کیسا اس کی بھی سمجھ آئے گی. صرف آپس میں سینگ نہ لڑائے کریں. مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے خدا کی قسم.
کوئی کہتا ہے یہ حیاتی ہے، کوئی کہتا ہے یہ مماتی ہے، کوئی کیا الزام لگاتا ہے، کوئی کیا الزام لگاتا ہے. لا الہ الا اللہ. بڑا دکھ ہوتا ہے خدا کی قسم. حالانکہ میں اپنے والد صاحب کا تعارف بھی کئی دفعہ ضمنی طور پر یا ویسے بھی آ چکا ہے کہ ہمارے والد صاحب دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ترین شاگردوں میں سے تھے اور لائق ترین شاگردوں میں سے تھے الحمدللہ. اسی طرح میرے والد صاحب شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ترین اور لائق ترین شاگردوں میں سے تھے. ہم تو بھائی اہل حق کے ہر چشمے سے سیراب ہونے والے لوگ ہیں. ہم میں یہ تعصبات نہیں ہیں. ہمیں تعصب کا نہ ہونا اور وسعت ظرفی میراث میں ملی ہے. اللہ کا شکر ہے میراث میں ملی ہے. اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں تعصب ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اہل حق کے اندر جو مختلف زاویے ہیں اور مختلف سرچشمے ہیں ان کے جا کے پانی پیا کریں. ان سرچشموں سے سیراب ہوں. انشاءاللہ تعصب کی قبض ختم ہو جائے گی، نہیں رہے گی. تعصب کے تعصبات کی جراثیم ختم ہوں گے. ہاں ترجیحات اپنی اپنی ہیں، سمجھیں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ. کوئی فرق نہیں پڑتا. ترجیح ہے، لیکن ترجیح ہوتی، تقلید نہیں ہوتی. خیر وہ ایک الگ دکھتا موضوع، میں اس پہ نہیں جاتا. بات آپ سے یہ کر رہا ہوں، قرارداد مقاصد پیش ہوتی ہے، اسمبلی سے واک آؤٹ ہوتا ہے کہ یہ کیا ملاؤں کی یہ اسلام کی حکومت یہاں قائم ہوگی، ہم نہیں ہونے دیں گے. منا کے لایا جاتا ہے، انہیں تسلی دی جاتی، نہ آپ پرواہ نہ کریں بھائی، آپ ایسا نہیں ہوگا، آپ تسلی رکھیں. منا کے لایا جاتا تھا. واک آؤٹ کرنے والوں میں غالباً ہندو بھی تھے. انہیں منا کے لایا جاتا تھا. حالانکہ تاریخ گواہ ہے اقلیتوں کو جو حقوق اسلامی سلطنت میں عطا ہوتے ہیں وہ کسی بھی سلطنت میں نہیں ملتے، کسی بھی سلطنت میں. خیر قرارداد مقاصد پیش ہوتی ہے. کیا مشکلیں اٹھائیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. اللہ مغفرت فرمائے، میرے والد صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے، مولانا غلام اللہ خان شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے کہ کیونکہ حضرت شیخ القرآن مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھے کہ پاکستان بننے کے بعد والد صاحب کہتے ہیں حضرت شیخ نے ہمیں خود کہا کہ ہم اپنے استاد سے ملنے کراچی گئے مولانا شبیر احمد عثمانی سے. کہتا وہ خون کے آنسو رو رہے تھے. استاد کہہ رہے تھے مولانا ہم سے دھوکا ہوا. مجھے ابھی تک ابو کے الفاظ نہیں بولتے ہیں جو مولانا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے وہ نقل کرتے تھے کہ حضرت شیخ القرآن مولانا شبیر احمد عثمانی کی یہ بات نقل کرتے تھے کہ جب حضرت شیخ کی ملاقات ہوئی کہا مولانا ہم سے دھوکا ہوا. ہماری منتیں کرنے والے اب ہم سے ملاقات نہیں کرتے، ہمیں ٹائم نہیں دیتے. اس ملک میں وہ اسلام نافذ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بہاولپور میں زہر دیا گیا تھا. زہر. وہ طبی موت نہیں مرے، وہ شہید ہوئے ہیں. وہ زہر دیا گیا تھا ان کو. لیکن ہمارے ہاں کوئی بات نہیں. مذہبی طبقے میں بھی مٹی پاؤ پالیسی ہے، کیونکہ ایسی باتیں کیوں کریں تو مفادات پہ عزت پڑتی ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی رو رہے تھے مولانا ہم سے دھوکا ہوا. بھائی جب اسلام نہیں ہے پھر دھوکا ہی ہوا نا، اور کیا ہوا. لیکن ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہیں. یہ قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی اور نہ ہم ضائع ہونے دیں گے، نہ اللہ ضائع ہونے دے گا. انشاءاللہ یہی ملک ہوگا، اسی ملک میں اسلام آ کے رہے گا. لا الہ الا اللہ.